السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی. امریکہ میں کافی سارے یوٹیوبرز ہیں کہ جو وہاں پہ مختلف گھروں میں چلے جاتے ہیں. یعنی گھروں کی مالیت پاکستانی 1.5 ارب 2 ارب روپیہ ہے, وہ وہاں چلے جاتے ہیں اور وہ ناک کرتے ہیں وہاں پہ, اور وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ اتنا بڑے گھر میں رہتے ہیں, اتنا اچھا لائف سٹائل مینٹین کیا ہوا ہے آپ نے, تو کیسے یہ آپ نے کمایا, یا آپ کی کامیابی کی کہانی کیا ہے, ہم اپنے ویورز کو بتانا چاہتے ہیں سو دیٹ کہ وہ بھی انسپائر ہوں. امریکہ ایک بڑی زبردست سوسائٹی ہے کہ جو ان چیزوں میں بہت آگے ہے. خیر وہ 200 سال ان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے اور اس لیول پہ پہنچے ہیں. آج وہ معاشرہ بہت پیسہ کماتا ہے, وہ معاشرہ بہت اسٹارٹ اپس ہیں وہاں کھلتے ہیں, لوگ وہاں پہ ایک بڑی اپ گریڈڈ زندگی جیتے ہیں تو تیسری دنیا اور امریکہ بہت ہی زیادہ فرق ہے. تو میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے ایک دروازے پہ نوک کیا, تو وہاں سے ایک خاتون نکلی اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ اپنا گھر کیسے مینیج کیا ہوا ہے اور آپ اس طرح ایک خوبصورت لائف اسٹائل کیسے انجوائے کر رہی ہیں, تو پہلے آپ اپنا تعارف کریں. تو اس نے اپنا نام بتایا اور اس نے کہا آئی ایم فرام پاکستان. اس نے کہا یو آر فرام پاکستان. اس نے کہا یس اوریجنلی آئی ایم فرام پاکستان. مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ وہ پاکستانی خاتون ہے اور وہ 1.5 ارب کے گھر میں رہتی ہے امریکہ میں, اور وہاں پہ وہ فزیشین ہے, ڈاکٹر ہے. تو پر ان سے جو سوال جواب ہوئے ان میں جو ان کی جو بات تھی, اس لیڈی کی جو بات تھی, اس نے کہا کہ سب سے ضروری ہے کہ آپ آنیسٹی سے کام کریں. دیکھیے مسلمان ہم ہیں لیکن وہ معاشرہ آنیسٹی کو بہت پریفر کرتا ہے. تو اس خاتون نے کہا کہ میں نے جو سب سے کامیابی کی جو سب سے بنیادی ریزن ہے نا وہ آنیسٹی ہے. اس نے کہا جو بھی کام آپ کرتے ہیں, جتنا بھی آپ کا معاوضہ ملتا ہے اس کام کو اور اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے کریں, ذمہ داری سے کریں, ایکسٹرا کریں, اس کا فائدہ ہے. اور اس نے پھر کہا کہ جو بیسیکلی جو اس نے کہا جو دودھ ہے نا, اگر اس کو آپ گرم کریں, بوائل کریں نا, تو اس نے کہا وہ جو کریم ہے وہ اوپر آ جاتی ہے. جو آپ کی آنیسٹی ہے نا وہ آپ کو اوپر لے آتی ہے. جتنا آپ اس میں ایفرٹ کرتے جائیں, جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں, جتنا آپ وہ ترقی کرتے جائیں, یعنی اپنی زندگی میں ایفرٹ پٹ کرتے جائیں, آپ ایونچولی اوپر آ جائیں گے, آپ دوسروں سے فرق ڈال دیں گے. دیکھیے یہ جو آنیسٹی کی بات ہے یہ ہے بڑی ڈیفیکلٹ, اتنی آسان نہیں ہے, کیونکہ آپ کو انصاف کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے. کیونکہ ہر لمحے آپ جو ہے نا صورتحال کے اندر ہوتے ہیں مختلف, تو وہاں آپ جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے آپ کو. جتنا زیادہ آپ جسٹیفائڈ ہوں گے, جتنا زیادہ آپ انصاف کرتے ہوئے جائیں گے, اتنا زیادہ آپ اپنے پیچھے فٹ پرنٹ چھوڑتے جائیں گے کہ لوگوں کا آپ کے اوپر اعتبار آتا جائے گا. وہ لیڈی وہاں پہ ڈاکٹر ہیں اور وہ جاب کرتی ہیں یا بزنس ہے ان کا, یہ اتنی تفصیلات انہوں نے نہیں بتائی, لیکن مجھے لگا کہ وہ ان کا کوئی اس طرح کا ماڈل ہوگا کہ جس کے اندر ان کا وہ بزنس بھی ہوگا اور وہ کر رہی ہوگی. تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے آنیسٹی کے ساتھ جو ہے نا یہ کام کیا. اس نے کہا ہاں ایک اور بات, انہوں نے کہا کہ میں 10 سال نہ کوئی میں نے کرسمس, نہ کوئی عید, شبرات, چھٹیاں, ہالیڈے, کچھ بھی نہیں میں نے کیا, اور میں نے پورا ایفرٹ پٹ کی. آپ سوچئے اگر آپ چاہتے ہیں کامیاب ہونا, کیا آپ اس کی یہ پرائس پے کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو چھٹیاں ہی ختم نہیں ہوتی. ابھی محرم پہ چھٹی تھی, پھر انہوں نے ایک اور دن آگے اسلام آباد میں چھٹی دے دی. یعنی ہمارے تو آپ دیکھیے ہمارا تو آوے کا ہوا ہی بگڑا ہوا ہے, اور ہمارے تو یہ جو اس طرح کی پالیسی ساز ہیں وہ اللہ معاف کرے, وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے ہیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کسی نے اگر اسلام آباد میں آنا ہو تو وہ اسلام آباد ہی بند کر دیتے ہیں. ایسے بریلینٹ, ایسے ذہین لوگ کہاں ملیں گے؟ اس لیے تو پاکستان کو ادھر رکھا ہوا ہے. تو وہ معاشرہ جو ہے وہ ادھر آنیسٹی ہے, ادھر لوگوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے. ادھر پاکستانی جا کے امریکہ میں ترقی کر سکتا ہے, یہاں آ کے کوئی دو اور ترقی کر کے بتائے. کسی کو ہمیں آنے نہیں دیتے دراصل, اور پاکستانیوں کو ہم جینے نہیں دیتے, کیونکہ ایسے لوگ ٹکرے ہوئے ہیں ہمیں ملازم پیشہ کہ ان کی سوچ ہی ہے کہ لوگوں کو غلام بنا کے رکھو. انفارچونیٹلی نقصان تو ایونچولی ملک کا ہی ہے اور لوگوں کا ہی ہے, کیونکہ کوالٹی آف لائف لوگوں کی نیچے گر رہی ہے اس طرح کی پالیسیز اور اس طرح کے حکمرانوں کی وجہ سے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہونا ختم ہو گیا ہے کہ ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں, ہم بھی آگے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ بنیادی اوصاف ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی ترقی کر سکتا ہے, کہ اس کے اندر ایمانداری ہو, ڈیڈیکیشن ہو, اس کا کام کا شوق ہو, وہ میکسیمم ڈیلیور کرے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, سو دیٹ کہ لوگ اس کے ساتھ فردر جڑتے جائیں اور وہ آگے گرو کرتا جائے. امریکن سوسائٹی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اچھی چیز ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. چین جانا اس وقت بہت مشکل تھا, جان جوکھوں کا کام تھا, تو اس لیے آپ نے ادھر اشارہ کیا تھا. آپ علم کہیں سے بھی حاصل کریں, اچھی چیز کہیں سے بھی لیں, وہ ہمارا ہی دین کا حصہ ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں کیونکہ دائیں بائیں پریکٹس ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی, تو ہمارا اس کے اوپر یقین نہیں ہے
دنیا نے ترقی کر لی، چاہے وہ جاپان ہو، یو کے ہو، امریکہ ہو، جہاں بھی ہے وہاں لوگ وہ پریکٹس کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارا اس کے اوپر یقین نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ہے ایز اے مسلمان کہ اگر ہم ان چیزوں کو پریکٹس کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جو یہاں کر رہے ہیں وہ بہت کامیاب ہیں فائنینشلی بھی، ہر حوالے سے، تو اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.